اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کافی دن پہلے میں نے ایک بلاگ سیریز کی تھی ہولسٹک مینیجر پہ، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ دیر آر 6-7 پوائنٹس بیسکلی جس کی وجہ سے مینیجرز اس وقت بڑے پریشر میں ہیں، جو میں نے ایک مختصر سی بات پہلے بھی کی تھی۔ چونکہ دیکھیے، ایک تو بہرحال کمپیٹیٹیو دور ہے، بہت زیادہ گروتھ پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اور اس وجہ سے ہر انڈسٹری، ہر بزنس یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر سال ایک ہیلدی گروتھ لے کے چلیں۔ ہیلدی کا سٹینڈرڈ ان کا ہر کسی کا اپنا ہے، کوئی 10%، 15%، 20%، 40%، واٹ ایور دے ڈیسائیڈ، اور بلکہ ایگریسو، ہیلدی بھی نہیں کہنا چاہیے، ایگریسو ٹارگٹس ہیں گروتھ کے، جس کی وجہ سے پوری مینجمنٹ لیئر پہ کافی شدید پریشر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایوریج ایج ہے مینیجرز کی وہ کم ہو گئی ہے، یعنی زیادہ ینگ ایج میں لوگ مینیجرز بن جاتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ انرجی کا لیول بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کی فلپ سائیڈ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وزڈم ابھی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی جو شاید کچھ اور سال کام کرنے کے بعد ہوتی، وہ بہرحال ان سے اس کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اوورال اب ٹیم کا بھی جو مزاج ہے، یعنی پہلے تو یہ تھا جب میں نے شروع کیا بڑا زمانہ پہلے کہ مینیجر جیسا بھی ہوتا تھا ٹیم ممبر اس کو ادب آداب کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے تھے، اور بس وہ کہتے تھے کہ بس جی مینیجر ہے تو مینیجر ہے، بس پھر وہ۔ اب لوگ ایسے نہیں ہیں، اب لوگ ججمنٹل ہیں، اور وہ پوری زندگی میں ہیں۔ یہ بالکل آپ دیکھ لیجئے نا، ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی گروپ کسی لیڈر کو پسند نہیں کرتا فار ایگزامپل، تو وہ ان کو جہاں مل جائیں ان کے منہ پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور وہیں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ یعنی ووکل ہو گئے ہیں لوگ، ایکسپریسو ہو گئے ہیں۔ تو ٹیموں کا مزاج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینیجر اس قابل نہیں ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں لیڈ کر سکے، تو وہ یہ بات کہتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، بتا بھی دیتے ہیں اس کو۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ریسورسز تھے لرننگ کے، سورسز تھے، وہ دو بڑے سورسز تھے۔ ایک یہ تھا کہ ہر کمپنی کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ جاری رکھتی تھی، کچھ ان ہاؤس کرتے تھے، کچھ ایکسٹرنل ٹرینرز کو انوائٹ کرتے تھے، وہ آتے تھے مینیجرز کی ڈیفرنٹ لیئرز کو ان کے مطابق جو ان کی نیڈز تھیں اس کے مطابق ان کی ٹریننگ کرتے تھے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس تھا جو کہ چل رہا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ پروسیس بہت حد تک کم ہو گیا، تقریباً بند ہو گیا کئی آرگنائزیشنز میں، اور اس کی وجہ دو ریزنز ہیں۔ ایک فائنینشیل، یعنی ایک تو سیونگ کا، کاسٹ سیونگ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ دوسرا سمہاؤ کمپنی کہتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو بٹھا دیا یہاں پہ، اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے، سیکھیے، ہماری ذمہ داری کیوں ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں سارا وقت؟ تو آپ اپنے طور سے کوشش کیجیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو ڈو اٹ یور سیلف ایکچولی۔ سو وہ سورس کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے۔ دوسرا بڑا سورس تھا سینئرز کا، کہ وہ باقاعدہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتے تھے کہ وہ اپنے جونیئرز کو مینٹور کریں گے، ان کو سکھائیں گے، ان کو کوچ کریں گے، ان کو ٹرین کریں گے۔ سینئرز نے بھی یہ ذمہ داری اپنے اوپر سے ہٹا لی ہے، وہ بھی بڑے پریشر میں ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میری کیوں ذمہ داری ہے کہ میں اس پہ وقت ضائع کروں اپنا؟ لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ٹکتے نہیں ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، تو میں کیوں اپنی مغز ماری کرتا رہوں بلا وجہ؟ دس از دیئر رسپانسبلٹی۔ تو یہ دو بہت بڑے سورسز تھے جن سے ہم نے سیکھا اوور دی ایئرز ایکچولی۔ ایسے ہی نہیں ہم پہنچ گئے کسی جگہ پہ، اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں یہ سورسز مہیا کیے اور ہم نے ان سے پورا فائدہ بھی اٹھایا۔ تو یہ مینٹورنگ بھی بند ہو گئی، ٹریننگ بھی بند ہو گئی، لہٰذا جو آج کا مینیجر ہے وہ ہی اور شی از موسٹلی آن دیئر اون۔ وہ کچھ سیکھ لیں، کچھ کر لیں، سمجھ لیں تو ان کی خوش قسمتی ہے، اگر نہیں تو بیچارے انڈر پریشر چلتے رہیں گے، جو ان کی سمجھ میں آئے گا آڑا ٹیڑھا وہ کرتے رہیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ جاب کے ساتھ بے شمار ہے، جو برن آؤٹ ہے بہت زیادہ ہے، یعنی لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور وہ اپنے کام سے ایک طرح سے تنگ آ جاتے ہیں۔ دس از دی ٹپیکل برن آؤٹ ایکچولی، کہ ان میں وہ بات ہی نہیں رہتی کہ وہ کام کر سکیں۔ اور اسی طرح سے بے شمار ان ایمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں، کچھ عرصہ کام کرتے ہیں،
وہ بھی پوری طرح نہیں کر پاتے، آرگنائزیشن بھی ان سے وہ بینیفٹ لینا نہیں چاہتی، ایوری بڈی وانٹس اے کوئک فکس، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا تو ان کو جواب دے کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بھی بہت سے ایونٹس چل رہے ہیں جس میں بہت ڈیوریشن چھوٹی ہو گئی ہے امپلائمنٹ کی ایکچولی، اور جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں کچھ سال سے وہ بھی کانسٹنٹلی انڈر تھریٹ ہیں کہ پتہ نہیں کل ہوگے نہیں ہوں گے، شاید صبح جائیں تو جواب مل جائے۔ اس قسم کی صورتحال ہے جو ایکچولی گراؤنڈ پہ چل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جو مینجمنٹ کے مختلف چیزیں ہیں ان کو باقاعدہ دیکھیے، اس کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ یوں کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یو ہیو ٹو لرن مینجمنٹ ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ایکچولی، اور گیٹ اوور ود اٹ ایکچولی۔ تو لہٰذا مینجمنٹ سیکھنے کی لیے ضرورت ہے۔ دیٹس وائی وہ میں نے ہولسٹک مینیجر کی ایک پوری سیریز کی، پھر میں نے اس کی ایک ای بک بھی بنا دی تھی، وہ شاید کہیں امیزون پہ بھی پڑی ہے، ایک نامنل کاسٹ پہ شاید، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، میں نے پلٹ کے دیکھا نہیں، کچھ عرصہ ہو گیا اس بات کو۔ بٹ اف اینی بڈی از انٹرسٹڈ، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے یا ای میل کر دیجئے، میں آپ کو ای بک بھی بھیج دوں گا۔ وہ بہت لمبی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ کے بھی کافی کچھ لے سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں میں 1 بائی 1 وہ ٹاپک لے لوں گا، اور وہ ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں مینجمنٹ کے، ہم ان پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ میرا تو میں نے جیسے کہا تھا لائف ویو ود اسرار قریشی کے پرپز 2 ہی ہیں، ایک یہ کہ ہم مینجمنٹ پہ گفتگو کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم زندگی پہ گفتگو کریں، چونکہ ورک اور لائف بہرحال اکٹھے ہیں، اور ورک لائف بیلنس یہی ہے کہ آپ نہایت سموتھلی ورک سے لائف میں چلے جائیں اور لائف سے ورک میں آ جائیں، اور باؤنڈریز قائم رہیں لیکن آپ کی ٹرانزیشن سموتھ رہے اس کے اندر۔ سو یہ سیریز ہے جو ہم انشاءاللہ اس کو 1 بائی 1 ان ٹاپکس کو لے کے ہم ان پہ ول ڈو شارٹ ویڈیوز، اور ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔